الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین محترم، اس پرفتن دور میں بے شمار فتنے کھڑے ہو گئے ہیں اور جوں جوں قیامت قریب آئے گی مزید فتنے برپا ہوتے رہیں گے۔ ان عظیم فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ مودودی گروپ ہے جو اپنے آپ کو جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کہلاتے ہیں۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مودودی صاحب اور اس کی جماعت اسلامی جمعیت طلبہ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے، کیونکہ مودودی صاحب نے اسلام کی بزرگ ترین ہستیوں یعنی حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ دین رحمہم اللہ پر بہت زیادہ تنقید کی ہے۔ مودودی صاحب کی کتابوں اور رسالوں میں ایسی خطرناک باتیں موجود ہیں کہ جن سے ناواقف آدمی صرف گمراہی نہیں بلکہ کفر میں بھی پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں انبیاء کرام کے بارے میں نازیبہ الفاظ اور باطل نظریات پیش کیے ہیں، اور انہوں نے اپنی بدنام زمانہ کتاب خلافت و ملوکیت میں صحابہ کرام کے خلاف جتنا کچھ لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ سلجھے ہوئے شیعہ اس سے زیادہ نہیں کہتے۔ اتنے سالوں میں پاکستان میں شیعہ کی پوری جماعت صحابہ کرام سے اعتماد نہ اٹھا سکی جو تنہا مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے ذریعہ سے اٹھا ڈالا۔ تمام اہل باطل ہمیشہ مسلم عوام کو علماء سے نفرت دلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب علماء سے نفرت ہو جائے گی تو پھر اس کو شیطان جہاں چاہے گا وہاں پھیر دے گا۔ اہل باطل نے جعلی مولوی کھڑے کیے تاکہ اصل مولویوں سے عوام دور ہو جائیں۔ ایسے ہی مودودی صاحب کو بھی جعلی مولوی کے طور پر کھڑا کیا گیا جو کہ نیم ملا خطر ایمان کا مصداق تھے۔ ماہر فن جس کو اس فن کی سند دیں تو اس کو اس فن کا ماہر مانا جاتا ہے، جس کو میڈیکل کالج کے ڈاکٹر سند دیں گے تو اس کو ڈاکٹر مانا جائے گا، جس کو عام لوگ ڈاکٹر کہیں گے اس کو ڈاکٹر نہ مانا جائے گا۔ ایسے ہی جس کو علماء کرام عالم ہونے کی سند دیں گے تو اس کو ہم مولانا مانیں گے۔ مودودی صاحب کو جاہلوں نے تو عالم مانا ہے لیکن علماء نے عالم نہیں مانا، کیونکہ مودودی صاحب نے علوم حاصل ہی نہ کیے۔ مودودی صاحب جمعیت علماء ہند کے دفتر میں منشی تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے کچھ مضامین چوری کر کے اپنے نام پر شائع کیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو اللہ پاک نے فصاحت و بلاغت دی تھی۔ مولانا آزاد رحمہ اللہ کے مضامین پڑھ پڑھ کر مضمون نویسی کا طریقہ سیکھ گئے۔ مودودی صاحب اس مضمون نویسی کے زور پر تو مولانا بن گئے، حقیقت کے اندر مودودی صاحب نے علم نہ پڑھا تھا۔ تفسیر لکھنے والے کے لیے بھی 15 علوم میں ماہر ہونا ضروری ہے، لیکن مودودی صاحب ان علوم سے ناواقف تھے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ اپنی تقریروں میں مودودی صاحب کو چیلنج دیا کرتے تھے کہ میں مودودی صاحب کو تفسیر بیضاوی کی 3 سطریں دیتا ہوں، اگر صحیح عبارت پڑھ سکے تو میں مودودی صاحب کو مولوی مان لوں گا، اگر نہ پڑھ سکے اور قطعاً نہ پڑھ سکے گا تو پھر مودودی کو مولانا کہنا مولویت کی توہین ہے۔ مودودی صاحب نے ساری زندگی مولانا ہزاروی رحمہ اللہ کے اس چیلنج کو قبول نہ کیا۔ مودودی صاحب کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مودودی صاحب کا دعویٰ ہے کہ پورے اسلام کو کسی نے بھی نہیں سمجھا، نہ موجودہ وقت میں کوئی سمجھتا ہے، نہ اب سے چند صدی پیشتر کسی نے سمجھا۔ محدثین، فقہاء، صوفیاء، مفسرین، تابعین، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں بھی کوئی الیاس باللہ ایسا نہیں جس نے اسلام کو سمجھا ہو۔ جماعت اسلامی اور اسلامی جمع طلباء کے کارکن نوجوانوں کو اپنی جماعت میں شرکت کی دعوت دے کر گویا کہ مودودی صاحب کے غلط عقائد کو اپنانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ مودودی صاحب کے پیروکار مودودی پر اندھا اعتماد رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مودودی صاحب نے اپنی طرف سے نہیں لکھا بلکہ تاریخ کی کتابوں سے حوالے دے کر لکھا ہے۔ حالانکہ مودودی صاحب نے جن کتابوں کے حوالے دیے ہیں وہاں وہ عبارتیں بعض جگہ موجود نہیں ہیں۔ بعض جگہ مودودی صاحب نے عبارت نقل کرنے میں بالکل خیانت کی ہوئی ہوتی ہے، الفاظ تبدیل کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات وہ بات تاریخ کی کتاب میں اس طرح ہی ہوتی ہے لیکن اس بات کا رد بھی مستند تاریخ کی کتاب میں ہوتا ہے، لیکن مودودی صاحب اس بات ہی کو لیتے ہیں جس سے صحابہ کرام پر تنقید ہو سکے۔ نام نہاد جماعت اسلامی کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ مودودی صاحب کی کتاب کے نئے ایڈیشن میں سے کسی بات کو حذف بھی کر دیتے ہیں، مگر اس کا کوئی اعلان نہیں کرتے،
پھر لوگوں کو نئے ایڈیشن دکھا کر کہتے ہیں دیکھو ایسی بات اس کتاب کے اس صفحہ پر نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو، تمام اہل اسلام کو مودودی صاحب کی فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔